یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک بار وہ دونوں کسی کام سے شہر گئے اور واپس اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے۔ ان کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک گھنے جنگل سے ہو کر کے گزرنا تھا، اور جب وہ اس جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک دوست کو پیاس لگی اور وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے راستہ بھٹک گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شام ہو گئی اور رات ہونے ہی والی تھی، تو ان دونوں کی نظر ایک گفا پہ پڑی جو کہ پیڑوں سے گھری ہوئی تھی چاروں طرف سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہی جگہ ٹھیک ہے رات بتانے کے لیے، تو دونوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کری، اس گفا کے اندر گئے اور آگ جلا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا، گفا کے اندر آگ جل رہی تھی، باہر بالکل اندھیرا تھا اور کچھ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو ان دونوں میں سے جو ایک دوست تھا وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگا، کیونکہ اس نے بھوت پریتوں کی بہت کہانیاں سنی تھی کہ رات کے وقت جنگل میں کچھ بھیانک آتمائیں بھٹکتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی ایسا بھٹکا ہوا آدمی مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑتی۔ تو جب اس نے بھوت پریتوں کی بات اپنے دوست سے کری تو اس کے دوست نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تو نے کسی بھوت کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے کچھ جان پہچان کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس کے دوست نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کری کہ یار ایسی سنی سنائی باتوں پہ وشواس نہیں کرتے ہیں، اب تو سو جا اور مجھے بھی سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور اتنا کہہ کر کے اس کا دوست وہیں پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں سو گیا۔ لیکن وہ جو اندر سے ڈرا ہوا تھا وہ لیٹ تو گیا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر کہیں کوئی ہے جو چھپ کر کے کہیں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے کچھ پرچھائیاں بن رہی تھی وہاں پر پتھروں پر، تو ان پرچھائیوں کو دیکھ کر کے بھی وہ ڈر رہا تھا۔ پھر کچھ گھنٹے تک ایسے ہی چلتا رہا، پھر اس کے بعد میں کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا تو اس کو نیند آ گئی۔ لیکن نیند آنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کو ایک سپنا آیا۔ سپنے میں اس کو ایک بہت ہی بھیانک پرچھائی اس کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ اب جیسے جیسے وہ اندر سے ڈرتا چلا جا رہا تھا، وہ پرچھائی اس کے اور پاس آتی چلی جا رہی تھی اور بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس پرچھائی میں ایک ہاتھ اس کو نظر آیا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس کے گلے تک پہنچنے ہی والا تھا کہ تبھی وہ ڈر کر کے ایک دم سے اٹھا۔ پھر اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جو کہ سو رہا تھا، اس کو پکڑ کر کے زور سے اٹھایا۔ پھر اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا، تو اس کا دوست پھر ہنسنے لگا۔ پھر اس کے دوست نے اس کو کہا اب اگر دوبارہ سے تجھے وہ پرچھائی دکھے تو تو وہی کہیو جو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہنے کے لیے، پھر دیکھتے ہیں وہ پرچھائی تیرا کیا کرتی ہے۔ تجھے اپنے اندر ہی اندر بولنا ہے میں تجھ سے نہیں ڈرتا، سامنے آ۔ تو اس کے دوست نے ویسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے اس کو سپنے میں وہی پرچھائی نظر آئی، اور وہ پرچھائی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن اس بار وہ اس پرچھائی سے ڈرا نہیں، بلکہ اپنی پوری ہمت جٹا کر کے اس نے وہی کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتا، سامنے آ۔ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، سامنے آ۔ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، سامنے آ۔ جیسے جیسے وہ یہ بولنے لگا وہ پرچھائی چھوٹی ہونے لگی اور اس سے دور ہونے لگی۔ وہ بولتا رہا، وہ پرچھائی چھوٹی ہوتی رہی، اور دھیرے دھیرے وہ پرچھائی دکھنی بند ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی ڈر ہیں، اس سے ہم جتنا ڈرتے ہیں ہم اتنا ہی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ڈر اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر کے ڈروں سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی بھی ڈر نہیں ہے جو کہ ہمیں ڈرا پائے۔